مسلم شریف کے اندر موجود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس، ہم بیٹھے ہوئے تھے عند النبی، حضور کے پاس، اذا جاء رجل، ایک آدمی آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا اور اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کی، فقال یا رسول اللہ ہلک، تو حضور میں ہلاک ہو گیا، میں نے بڑا عجیب کام کر لیا رمضان کی حالت میں۔ سرکار نے کہا مالک، کیا ہوا تیرے کو، کیوں تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا قال وقعت على امراتی وانا صائم، فرمایا حضور روزے کے اندر جو چیزیں منع تھی ان میں سے میں نے ایک کام ایسا کر لیا جس سے میرا روزہ فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو اب میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں کیا کروں، اور میں نے یہ کام کر لیا ہے اور میں روزے کی حالت میں تھا، روزہ مجھے یاد بھی تھا، اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبہ، هل تجد رقبۃ، فرمایا تو کوئی غلام رکھتا ہے، غلام ہے تیرے پاس؟ اگر رکھتا ہے تو فرمایا اگر رکھتا ہے تو اس کو فوراً تو آزاد کر۔ قال اللہ، یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں۔ سرکار نے فرمایا هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، فرمایا تو پھر تیار ہو جا 60 روزے پہ در پہ رکھنے کی، کیونکہ تم نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے۔ اس نے کہا قال اللہ، حضور میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں 60 روزے رکھ سکوں۔ سرکار نے کہا السلام نے فرمایا هل تجد اطعام 60 مسکینا، چلو پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ قال لا، فرمایا حضور میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں غریب آدمی ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ جو کفارے کے کام ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، نکل جاؤ یہاں سے، اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ غلام آزاد کرو، 60 پیدر پہ روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، لیکن آقا کریم نہیں۔ اور قرآن کریم میں ذکر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، فرمایا تمہارا مشقت میں رہنا اس نبی محترم سے دیکھا نہیں جاتا، حریص علیکم بالمؤمنین، اور یہ مومنین کے انتہائی خیر خواہ ہیں۔ آقا نے فرمایا اچھا اجلس، بیٹھ جا۔ سرکار نے اس کو بٹھا دیا، بیٹھ گیا وہ مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹھ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ جب وہ بیٹھ گیا فبین نحن علی ذلک، ہم اسی میں تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک تشت لایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بڑی زنبیل آئی اور اس میں کھجور تھا، کسی نے تحفے میں دی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رکھوایا، اور رکھوانے کے بعد فرمایا این السائل، فرمایا کہاں ہے وہ سوال کرنے والا جس نے کہا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور وہ نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، اور ایسے اس کے معاملات تو کہتا میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو آقا کیسے کریں؟ اس حدیث پر کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا، یہ حضور کی خصوصیات میں سے۔ اب دیکھو کسی نے کھجور لا کر دیا، سامنے لا کر رکھا گیا، مسلم شریف میں ہے، سرکار نے فرمایا این السائل، وہ کہاں پر ہے جس نے سوال کیا تھا؟ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آؤں۔ سرکار نے فرمایا قال خذ ھذا فتصدق به، فرمایا لے اور جا کر صدقہ کر دے، تیری طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ جاتا ہی نہیں، سامنے کھڑا ہے۔ آقا نے فرمایا کیوں نہیں گیا تو؟ یہ لے اور جا کر میری طرف سے کھجور لے اور کھلا دے، کسی کو بھی غریبوں کو کھلا دے، تیری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ فقال الرجل اعلی افرق مني یا رسول اللہ، حضور میں سب سے بڑا فقیر ہوں، میں کس کو کھلاؤں جا کر، میں تو خود مسکین ہوں۔ فرمایا فواللہ، فرمایا کہا کہ یہ جو مدینے کے ایک گاؤں سے لے کر دوسرے گاؤں تک، ایک گھر سے لے کر دوسرے گھر تک، افقر من اہل بیتی، فرمایا حضور میرے گھرانے سے بڑا تو کوئی غریب ہے ہی نہیں، میں کس کو کھلاؤں؟ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انایابہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات پر ہنسے، اتنا ہنسے کہ سرکار کے آگے کے دانت مبارک نظر آ رہے ہیں، اور مسکرا کر فرمایا اطعمہم اہلک، جا اپنے گھر والے کو کھلا دے، کفارہ ہو جائے۔ بولیے سبحان اللہ، اپنے گھر والے کو کھلا دے، صدقہ ہو جائے گا۔ اس وقت مولا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات یہاں پر لکھی، اور صاحب ہدایت سے یہ بات لکھی ہے، فرمایا یجزیک ولا یجزی احدا بعدک، یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ یہ صرف تیرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اس کی اجازت جو ہے وہ صرف تیرے لیے ہے اور کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار مبارک ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایک شخص آگے کہنے کا حضور آپ نے فرمایا کہ حج فرض ہو گیا ہے، فرمایا ہاں حج فرض ہو گیا۔ انہوں نے کہا کل عام یا رسول اللہ، کہ ہر سال حج کرے؟ سرکار خاموش ہو گئے، فسکت النبی، جواب نہیں دیا حضور۔ حضور کسی سے بات کرنے لگے، پھر حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض لکم الحج فحجوا، یہ مسلم شریف میں، لوگوں حج فرض ہو گیا تم حج کرو۔ وہ پھر کھڑے ہوئے، ان کا نام بھی صحابی کا حدیث شریف کے اندر موجود ہے، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کل عام یا رسول اللہ، حضور ہر سال فرض ہو گیا ہے؟ سرکار پھر خاموش ہوئے،
یعنی جب میں نے یہ نہیں کہا کہ فرض ہوا تو بار بار کیوں پوچھتا ہے؟ پھر حضور نے بات کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا لوگوں حج کی فرضیت کے احکام اتر گئے ہیں، حج کرو۔ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر حضور متوجہ ہو فرمایا لو کنت نعم لوجبت، بار بار مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اگر میں ہاں کہہ دوں تو فرض ہو جائے گا۔ بولی نا سبحان اللہ۔ ہاں کہہ دوں تو فرمایا فرض ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جس طرف مزاج گیا تو شریعت بن گئی۔ بولی سبحان اللہ۔ خود بخاری میں موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کی مشقت کا ڈر اگر مجھ پر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے بعد مسواک کرنے کو فرض قرار دیتا۔ یعنی ہر نماز کے بعد حضور کہتے ہیں میں فرض قرار دیتا کہ ہر نماز سے پہلے بندہ مسواک کرے، لیکن فرمایا میری امت بہت کمزور ہے لہذا میں نے یہ احکام ان کے لیے بیان نہیں کیے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شارع بنا، یعنی جو آپ بیان فرما دو وہ ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور میں یہاں پر یہ جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے آخر میں چلتے چلتے، اور وہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، علماء نے یہ کہا کہ بھائی قرآن کیا کرتا ہوں، تو یہاں پر محدثین نے یہ لکھا منکرین حدیث کے مقابلے میں کہ قرآن کا کام ہے حضور کے کیے ہوئے فیصلے کو نافذ کرنا۔ قرآن کا کام ہے حضور کے کیے ہوئے فیصلے کو، بولیے۔ اب آپ غور کریں نماز کب فرض ہوئی ہے؟ شب معراج۔ تو نماز بغیر وضو کے ہو سکتی ہے، اور وضو کا حکم اترا ہے سورہ المائدہ میں۔ اس کی ایک ہی مثال میں صرف دیتا ہوں، وضو کا حکم کب اترا ہے؟ اور سورہ المائدہ جو ہے وہ سن 9-10 ہجری کی ہے، یعنی نماز وضو کے حکم اترنے سے پہلے 8-9 سال پہلے نماز فرض ہو چکی ہے، اور وضو کا حکم اتر رہا ہے 9 سال کے بعد۔ اب سوال ہوا کہ کیا یہ نمازیں بغیر وضو کی تھی؟ اگر یہ کوئی کہے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، سمجھ رہے آپ؟ تو کہ یہ جو حضور نے نمازیں پڑھی کہ بغیر وضو کی تھی، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وضو کی تھی۔ ہم نے کہا قرآن نے تو بیان نہیں کیا، قرآن نے تو بیان نہیں کیا۔ تو پتا چلا کہ وہ جو 9 سال نمازیں ہوئی ہیں وہ قرآن کی آیتیں نہیں اتری، لیکن وہی خفی کے ذریعے جو رابطہ حضور کا براہ راست ہے قرآن کے علاوہ بھی جو رب سے ہے، تو حضور نے 9 سال پہلے وضو کے طریقے بھی بتا دیے ہیں، وضو کی فرضیت بھی بتا دی ہے، اور وہ 9 سال کی بات کی تصدیق کے لیے 9 سال بعد قرآن کی آیت اتر رہی ہے۔ اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شارع ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔